یہ میرا غلط فیصلہ تھا کہ میں اپنی جتنی خوبصورت لڑکی کو تمہارے لیے سیٹ کروں. نکلو دفع ہو یہاں سے. میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی. اپنے لیے لڑکی تم خود ڈھونڈو. میری بات سن کے فوراً سے میری خوشامد پر اتر آیا. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا. بس تم نور کو میرے بارے میں ذرا اچھا کہا کرو. پھر کہنے لگا ایسا کرو میری ایک اچھی سی تصویر کھینچ کے ڈی پی پہ لگا دو. شاید مجھے دیکھ کے اس کے دل میں کچھ ہو. میں نے کہا ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے. میں نے اس کے ساتھ ایک سیلفی لی اور اسے اپنی ڈی پی پہ لگا دیا. سب سے پہلا میسج مجھے نور کا ہی آیا. کہنے لگی واہ تم نے تو اپنے اس پینڈو قسم کے شوہر کا حلیہ ہی بدل کے رکھ دیا. بڑا ہینڈسم لگ رہا. میں نے وہ میسج عزیر کو دکھایا تو اس کی تو باچھیں کھل گئی. بہت خوش تھا. آہستہ آہستہ میں نے نور کو عزیر کی تعریفیں کر کے کافی حد تک اسے عزیر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. میں نے کہا بہت ہی شریف انسان ہے. جس کے ساتھ بھی قسمت اس کی جڑ جائے گی اس لڑکی کی تو قسمت ہی بدل جائے گی. کماتا بھی اچھا ہے. پھر کچھ ہے بھی بھولا بھالا سا. جو بیوی کہے گی وہی کرتا چلا جائے گا. ارے ایسے لڑکے بھی کیا کبھی کسی کو ملتے ہیں؟ ورنہ تو شادی ہوتے ہی شادی کی رات شوہر بیوی کو ایک لمبا چوڑا لیکچر سناتا ہے کہ میری ماں کو بھی سنبھالنا، میرے باپ کے سامنے زبان مت چلانا، میری بہنوں کے میری بھابھیوں کے ساتھ کام کرنا، میری ماں کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور بیوی کو تو بس ایک نوکرانی سمجھتے ہیں. نور کہنے لگی یہ تو تم سچ کہہ رہی ہو. میں نے کہا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں. سوچو عزیر کو تم جو کہو گی وہ بس کسی زر خرید غلام کی طرح کرتا چلا جائے گا. بس یہ سمجھ لو جورو کا غلام بننے والے سارے اوصاف اس معصوم میں موجود ہیں. یہ سن کر نور کا کچھ لہجہ نرم ہوا. میں نے کہا کیا خیال ہے ایک آدھی ملاقات کروا دوں؟ کہنے لگی برا نہیں لگے گا تمہیں؟ میں نے کہا کیوں برا لگے گا؟ ارے دیکھو نا اس نے بھی تو آخر کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہے نا. میں چاہتی ہوں کہ تم سے ہو جائے تاکہ میری دوست ہمیشہ خوش باش رہے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ابھی 1.5 لاکھ اس کی تنخواہ ہے اور آگے بڑھنے کے چانسز بھی بہت ہیں. اپنا گھر، اپنی گاڑی، شاید آفس کی طرف سے گاڑی مل جائے. سوچو نور تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی. جتنی نور خوبصورت تھی اتنی ہی بے وقوف بھی تھی، لیکن تھوڑے سے متوسط گھرانے سے بھی تھی. مطلب سفید پوش کہہ سکتے ہیں، جہاں صرف ضروریات پوری ہوتی تھیں، خواہشات نہیں. پھر ایسا شخص آج کل کی لڑکیاں بہت پسند کرتی ہیں جو ان کا پرس پکڑے پیچھے ان کے ساتھ گھومتا رہے. شاپنگ وہ کریں بیگ شوہر اٹھائے، بچے وہ پیدا کریں اور شاپنگ مال پر بچے اٹھا کر ان کا شوہر بہلاتا رہے. آدھے سے زیادہ گھر کے کام شوہر کر دے اور بیوی کے نخرے بھی اٹھائے، پاؤں بھی دبائے بیوی کو اور کیا چاہیے. میں نے کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام